رحیم درس 4 کی عبارت یہاں سے شروع ہو رہی ہے مما رویہ۔ تو وہ مما رویہ اور وہ چیزیں جو روایت کی گئی ہیں کہ ان الاسراء کان من بیت اخت الامام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ یہ جو اسراء ہے وہ کان من بیت، یہ تھی کس کے گھر سے جی؟ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو بہن ہیں ان کے گھر سے تھی۔ وہ وسمہا ام ہانی، اور ان کا جو نام ہے ام ہانی ہے، وہاں سے یہ اسراء کا سفر شروع ہوا الی بیت المقدس یعنی المسجد الاقصی، وہاں تک ہوا۔ وقد تفقد النبی ہناک بیت اللحم مسقط رأس سید المسیح۔ تفقدہ کو جو معنی ہے لغت میں، اس کا ایک معنی یہاں پہ جو لیں گے وہ معائنہ کرنا، جائزہ لینا، یعنی وہی زیارت کے معنی میں آپ کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یعنی اس اسراء والے سفر میں بیت اللحم، یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کی زیارت کیا، معائنہ کیا۔ بیت اللحم کیا مطلب؟ یعنی مسقط رأس سید المسیح، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مقام ولادت ہے، اس جگہ کو جو ہے وہ آپ نے معائنہ کیا۔ وہ منازل انبیاء و محاربہم، انبیاء کے گھروں کا اور ان کے جو محراب ہیں ان کی زیارت کی۔ وصلی عند کل محراب، اور ہر محراب کے پاس نماز پڑھی۔ ثم بعد ذالک، اور اس کے بعد پھر شروع ہوا القسم الثانی من رحلتہ، آپ کے سفر کا جو دوسری قسم ہے وہ شروع ہوئی ہے سوارج فی ذالک، کہ اس قسم میں آپ عروج کر گئے الی السماوات العلی، اوپر بلند آسمانوں پہ۔ وتحدث، اور آپ نے گفتگو کی مع ارواح الانبیاء والملائکۃ السماویین، انبیاء کی ارواح کے ساتھ اور جو آسمانی فرشتے ہیں ان کو ساتھ۔ وطلع علی مراکز الرحمت والعذاب، اور رحمت اور عذاب کے جو مراکز ہیں اس کی بھی جو ہے وہ اطلاع حاصل کی، جو کہ جنت اور نار، جنت اور جہنم ہے۔ ورآ درجات اہل الجنہ، اور اہل جنت کے درجات بھی آپ نے دیکھے۔ واشباح اہل نار، اور اہل نار کی جو شباہتیں ہیں، شباہت یعنی جو ان کے سائے ہیں، ایک طرح سے وہ جو شکلیں ان کی دکھائی گئیں وہ بھی دیکھیں۔ اور یہ آپ نے کیسے دیکھیں جی؟ عن قصبن، عن قصبن کا مطلب کیا ہے؟ نزدیک سے، یعنی نزدیک سے دیکھیں بالکل یہ ساری چیزیں۔ حتی بالغ الی سدرۃ المنتہی، یہاں تک کہ آپ پھر سدرۃ المنتہی ایک مقام ہے وہاں پہ پہنچ گئے۔ ثم عاد صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر آپ جو ہے وہ واپس پلٹے۔ ومر فی عودتہ، اور اپنے واپسی کے سفر پہ آپ جو ہے وہ گزرے الی بیت المقدس ثانیاً، دوسری دفعہ بیت المقدس سے پھر وہاں سے گزرے۔ ثم توجہ منہ، پھر بیت المقدس سے جو ہے وہ آپ متوجہ ہوئے الی مکہ، مکہ کی طرف۔ ومر خلال الطریق علی قافلۃ تجاریۃ لقریش، اور رستے میں، خلال الطریق میں رستے کے دوران آپ جو ہے وہ گزرے ایک ایسے تجاری قافلہ جو قریش کا تھا۔ وقد ضل بعیر لہم، اور ان کا جو بعیر تھا وہ گم ہو گیا تھا، ضل گم ہو گیا تھا ان کا بعیر، بعیر یعنی اونٹ، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا فی البیداء، صحرا میں۔ وکانوا یبحثون عنہ، اور وہ اسے تلاش کر رہے تھے۔ وشرب الماء من رحلہم، اور آپ نے جو ہے ان کے سامان سے پانی بھی پیا۔ رحل ہوئی سامان کے معنی میں کجاوا، سامان رکھنے کا تھیلا۔ ثم نزل الی بیت ام ہانی، پھر آپ ام ہانی کے گھر یعنی اترے، واپس آگے پہنچ گئے۔ اور یہ کب پہنچے آپ؟ قبیل طلوع الفجر، طلوع فجر سے پہلے۔ وہ اخبرہ بالخبر، اور یہ جو خبر آپ کے پاس تھی اس کی خبر اخبرہا یعنی جناب ام ہانی کو دی۔ قبل ای احد، یعنی سب سے پہلے، ای احد کوئی بھی ایک، یعنی کسی بھی بندے سے پہلے، سب سے پہلے جو خبر ہے وہ جناب ام ہانی کو دی۔ وثم اخبرہ، پھر آپ نے یہ خبر دی۔ وکشف عن ھذا الحادث، اور اس حادثے سے آپ نے کشف کیا، یعنی اس حادثے سے آپ نے پردہ اٹھایا، تفصیلات اس کی بیان کی۔ لقریش، قریش کے لیے، صباح نفس تلک اللیلہ، اسی رات کی صبح۔ فاستبعد، انہوں نے بعید قرار دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ واستغرب، اور بڑی ہی اس کو غریب اور عجیب و غریب قرار دیا۔ کن لوگوں نے؟ السامعون القصۃ، یعنی جو اس واقعے کو سننے والے تھے انہوں نے اس کو بہت ہی بعید اور عجیب و غریب قرار دیا۔ واعتبروہ امرا محالا، اور اسے جو ہے وہ ایک محال چیز قرار دیا۔ وجرا نقاش و حوار، اور یہاں پہ جو ہے وہ نقاش اور حوار یعنی مناقشہ اور قیل و قال اور حوار یعنی باقاعدہ گفتگو جاری ہوتی ہے بین اہل مکہ والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اہل مکہ اور نبی کے درمیان۔ حیث طلب منہ، کہ اہل مکہ نے نبی سے یہ طلب کیا کہ ان یصف لہم بیت المقدس، کہ آپ جو ہے وہ ان کے لیے بیت المقدس کی صفت بیان کریں کہ وہ کیسا تھا۔ فلم یصف لہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ بیت المقدس فحسب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لم یصف یعنی ان کے لیے صفت بیان نہیں کی،
حیث طلب منہ جو انہوں نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی. ہاں یہ کدھر پر تھا یہاں سے. ہاں فلم یصف. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بیت المقدس کی صفت بیان نہیں کی فحسب کہ فقط وہ صفت ہی بیان کرتے، ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا آپ نے، بل اخبرہم بکل ما مر بہ، بلکہ آپ نے جو ہے وہ نہ فقط یہ کہ بیت المقدس کی صفت بیان کی، بل اخبرہم بلکہ انہیں خبر دی بکل ما مر بہ کہ جو بھی آپ کے ساتھ حالات گزرے تھے، وفعلہ اور جو بھی آپ نے وہاں پہ کام کیے، ورآہ فی طریق عودتہ من بیت المقدس الی مکہ، اور جو آپ نے دیکھا اپنے طریق عودہ یعنی اپنے واپسی کے سفر میں، من بیت المقدس سے مکہ کی جانب جو آپ کا عودہ اور واپسی کا سفر تھا، واپسی کا جو رستہ تھا وہاں پہ آپ نے دیکھا. تو یہ ساری تفصیل یعنی ڈیٹیل ساری بیان فرماتی. وہم یعلمون اور وہ جانتے تھے کہ انہ لم یذهب من قبل الی ہناک کہ آپ جو ہے وہ اس سے پہلے کبھی بھی وہاں پر نہیں گئے، بیت المقدس نہیں گئے. وفیہم اور ان لوگوں میں من، وہ ایسے لوگ بھی تھے کہ من رآ بیت المقدس کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کو دیکھا تھا. سو منہ پھر انہوں نے آپ سے یہ ڈیمانڈ کی کہ یخبرہم کہ آپ انہیں خبر دیں عن عیر قریش. جو لفظ عیر ہے یہ قافلے کے معنی میں آتا ہے لغت میں، دیکھیں جی العیر اونٹوں، خچروں اور گدوں کا قافلہ. فقال تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہ الآن فی التنعیم کہ یہ جو قافلہ ہے ابھی تنعیم ہے. تنعیم کسے کہتے ہیں؟ مبدأ الحرم یعنی جو حرم کے آغاز ہونے کا جو جگہ ہے. حرم یعنی پورا جو مکہ ہے، جہاں سے مکہ شروع ہوتا ہے وہاں شروع میں. یتقدمها جمل اورق اور ان سے پہلے جو ہے وہ ایک جمل ہے، ایک اونٹ ہے کہ جو اورق ہے. اورق یعنی خاکستری جو رنگ ہے، ابیض یعنی ایک ایسا سفید رنگ کے، مائل الی السواد جو کالے کی طرف مائل ہو. فستدخل مکہ اور یہ عنقریب یہ کافہ مکہ میں داخل ہو جائے گا. وقد صح عندہم اور ان کے ہاں جو ہے وہ صحیح ہو گئی، کل ہر وہ چیز کے ما اخبر بہ النبی جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی، تو وہ ساری بات صحیح ہو گئی. متى كان الاسراء والمعراج، اسراء اور معراج کب ہوئے؟ مشہور نظریہ جو اہل سنت کے ہاں ہے کہ ہوا ان الاسراء والمعراج کانا قبل الہجرت بمدت وجیزت، کہ اسراء اور معراج یہ دونوں ہوئے ہجرت سے پہلے، بمدت وجیزت انتہائی مختصر مدت، یعنی ہجرت سے کچھ مہینہ پہلے آپ کہہ لیں. وقد استدل علی ذلک اور اس کے اوپر استدلال کیا گیا ہے. فعل مجہول پڑھ لیں، استدلہ یا استدلہ پڑھ لیں کہ انہوں نے استدلال کیا، مشہور والوں نے کیا استدلال کیا کہ بأن المعراج الذي فرضت فيه الصلاة کہ وہ معراج کے جس کے اندر نماز فرض ہوئی تھی، وقع بعد وفات ابی طالب یہ معراج ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی. فی سنۃ العاشرۃ قطعاً یعنی وفات جو ہے وہ 10ویں سال ہے. والصلاة لم تفرض ما دام ابو طالب حیا اور یہ بات واضح ہے کہ نماز واجب نہیں ہوئی تھی جب تک جناب ابو طالب زندہ تھے. یہ ایک قول ہو گیا. وہناک قول آخر یہاں پہ ایک اور قول ہے کہ وہ انہ حصل ذلک فی السنۃ الثانیہ او الثالثہ للبعثہ کہ یہ جو ہے وہ معراج اور اسراء کا سفر حاصل ہوا ہے وہ دوسرے یا تیسرے سال جو بعثت کا تھا. وقد استدل اصحاب هذا الرأی اور اس نظریات والے نے یہاں پہ استدلال کیا ہے بے روایت، ایک روایت جو امام علی علیہ السلام سے ہے جس میں وہ تیسرے سال کی بات ہے، اور دوسری روایت جناب ابن عباس سے ہے کہ جس میں دوسرے سال کی بات ہے. وَأَنَّ سورۃ الاسراء اور یہ استدلال کا تیسری دلیل ہو جائے گی کہ ان الاسراء قد نزلت فی اوائل البعثۃ کہ یہ جو اسراء کی سورہ ہے یہ بعثت کے شروع میں نازل ہوئی ہے. وَكَذَلِكَ اور اسی طریقے سے بأن فی حدیث الاسراء حدیث اسراء میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان ابا طالب کہ جناب ابو طالب نے افتقدہ فی تلک اللیلہ کہ اس رات ابو طالب نے آپ کو فاقد کر دیا تھا. افتقدہ یعنی گم ہو گئے تھے آپ اور آپ ان کو نہیں مل رہے تھے اس رات. ولم یزل یطلبہ اور اس وقت تک وہ آپ انہیں تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ جو ہے وہ آپ کو ڈھونڈ لیا تھا. جناب ام ہانی کے گھر پہ تھے آپ. وہذا یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ان الاسراء کہ یہ اسراء حاصل ہوئی تھی قد حصل قبل وفات ابی طالب کہ جناب ابو طالب کی وفات سے پہلے یہ سفر حاصل ہو گیا تھا. اس کے بعد ایک اور بحث ہے کہ هل المعراج روحانی ام مادی، کیا معراج روحانی ہے یا مادی ہے؟ قال البعض بعض اہل سنت کا یہ قول ہے کہ بأن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ کان روحانیا لا جسمانیا کہ معراج نبی جو ہے وہ روحانی تھی یعنی آپ کی روح یہی تھی، جسم نہیں گیا تھا. وأن روح النبی اور روح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی التی طافت یعنی طواف کیا، چکر لگایا تھا، فی تلک العواصم ان بڑے جو مراکز اور شہر تھے ان کا چکر لگایا تھا.
اس روح نے، ثم عادت الی جسد نبی، اور پھر یہ روح کیا ہے آپ کے جسم مبارک میں واپس آ گئی تھی۔ دوسرا قول کیا ہے کہ وذهب جماعۃ الی ابعد من ذلک، ایک جماعت جو ہے وہ اس سے بھی دور قول کی طرف گئی ہے ادعوا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بان جمیع هذه المشاہدات والقضایا قد تمت، یہ جتنے بھی مشاہدات اور قضایا اور واقعات ہوئے ہیں یہ قد تمت یعنی رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوئے ہیں، فی عالم رؤیا، عالم رؤیا میں یعنی خواب کے عالم میں ہوئے ہیں۔ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثٍ عَنْ عائشہ، اور انہوں نے جناب عائشہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جس میں آپ یہ کہتی ہیں تقول فیہ، یعنی آپ اس حدیث میں کہتی ہیں کہ ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ میں نے اللہ کے رسول کے جسم کو مفقود نہیں کیا، یعنی ان کو ایسا نہیں ہے کہ میں نے پایا ہو کہ وہ چلا گیا ہو جسم کہیں پہ۔ ولیکن صحیح، لیکن صحیح کیا ہے کہ ان الاسراء والمعراج حصل بالروح والجسد معا، کہ اسراء اور معراج یہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ حاصل ہوئے تھے، جسے ہم کیا کہتے ہیں معراج جسمانی۔ والدلیل، اور اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ ان الحدیث المروی عن عائشہ لیس عن مشاہدۃ، کہ جناب عائشہ سے جو حدیث روایت کی گئی ہے وہ ان کے مشاہدے سے نہیں ہے، یعنی انہوں نے خود ایسا دیکھا ہو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ لأنها لم تکن بعد فی حینہا فی زوجۃ الرسول، کیونکہ وہ اس وقت ابھی تک جو ہے وہ اس معراج کے وقت زوجہ رسول تھی ہی نہیں، یعنی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اوپر بیان کر چکے ہیں کہ معراج اور بعثت جو ہے، معراج اور جو اسراء کا سفر ہے یہ بعثت کے دوسرے تیسرے یا چوتھے سال ہوا ہوگا، شروع میں۔ ثانیاً دوسری بات کیا ہے کہ دوسری دلیل یہ ہے کہ ان الآیات صرحت بلفظ العبد، کہ آیات میں لفظ عبد کی تصریح کی گئی ہے، اس میں روح کی یا خواب کی بات نہیں ہے۔ واضح طور پہ یہ آیت ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ وہ ذات پاک ہے کہ جو اپنے بندے کو لے گئی، تو یہاں پہ بندے کو لے کر جانے کی بات ہے۔ اسی طریقے سے آیات معراج میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی نازل کی۔ وَالْعَبْدُ يُطْلق، اور عبد کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی عبد کا لفظ بولا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے علی الروح والجسد معاً، روح اور جسم دونوں کے اوپر بولا جاتا ہے، فقط روح کے اوپر نہیں بولا جاتا۔ ثالثاً، تیسری جو دلیل بنے گی کہ لو کان المعراج بالروح فقط، اگر معراج فقط روح کے ذریعے سے ہوتی ہے اور مجرد رؤیا صادقہ فقط سچے خواب ہوتے تو فلا یبقى فیہ اعجاز، اس میں کوئی اعجاز نہ ہوتا، کوئی معجزے کا پہلو نہ ہوتا۔ ولما انکرہ المشرکون والمعاندون، اور پھر مشرک اور جو معاندون جو دشمنی رکھنے والے تھے وہ اس کا کبھی بھی انکار نہ کرتے، وہ کہتے اچھا یہ خواب تھا تو وہ اس کا انکار نہ کرتے۔ ان کا انکار کرنا اور باقاعدہ اللہ کے رسول سے دلائل مانگنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معراج اور یہ جو اسراء کا سفر ہے یہ جسمانی تھا۔ رابعاً، چوتھی دلیل کیا ہے کہ لو کان بالروح لما خرج، اگر یہ معراج اور اسراء کا سفر روح کے ذریعے سے ہوتا تو لما خرج ابو طالب والہاشمیون، تو ابو طالب اور جو ہاشمی خاندان کے لوگ ہیں وہ فی طلب ہی صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ آپ کو طلب یعنی آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نہ نکلتے۔ لذا یمکن القول، لہذا اسی وجہ سے ہمارے لیے کہنا ممکن ہے کہ بأن السبب فی انکار البعث، کہ بعض لوگوں کا جو انکار کرنے کا سبب ہے لکون ہی کہ یہ جو معراج ہے روح یا جسم کے ساتھ ہے، یا تو وہ یہ ہے کہ اما لعدم قدرتہم، یا تو وہ قدرت نہیں رکھتے اللہ تعقل ذالک کہ اس کو سوچ سکیں سمجھ سکیں، کیونکہ وہ سوچ نہیں سکتے تو لہٰذا وہ انکار کر دیتے ہیں، جبکہ یہ بات غلط ہے کہ جو بات انسان کو سمجھ نہ آئے، اس کی پوری ڈیٹیل سمجھ نہ آ سکے تو وہ اس کا کیوں انکار کرے۔ او لأجل الحط، یا وہ اس وجہ سے کہ لأجل الحط، حط کیا ہوتا ہے گرانا گھٹانا، کہ وہ کم کرنا چاہتے ہیں من کرامت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ کے نبی کی جو کرامت اور معجزہ ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ ولعل الغرض والغایہ، اور شاید جو ہے وہ غرض و غایت من حصول الاسراء والمعراج، اسراء اور معراج کے پیچھے غرض و غایت یہ ہو شاید کہ ہے ان یتلقى النبی الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ نبی اعظم جو ہے وہ حاصل کریں درسا عملیاً، پریکٹیکل جو ہے وہ درس لیں، بعد ان تلقى درسا نظریاً فی الکون، جبکہ وہ اس سے پہلے جو ہے وہ نظری درس لے چکے تھے، یعنی فقط تھیوریکل اس کائنات کے متعلق وہ جانتے تھے، تو اب یہاں پہ یہ ٹائم آ گیا تھا کہ پریکٹیکل جو ہے وہ ان کو پوری کائنات دکھائی جائے۔ وَأَن يُشَاهِدَ مِنْ عَوَالِمِهِ وَعَجَائِبِهِ، اور وہ مشاہدہ کریں جتنے بھی عوالم ہیں، عالم وہی یعنی کہ جو عالم کی جمع ہے رب العالمین، یعنی جتنے بھی یہاں پہ کائنات ہے اور اس کی عجائب و غرائب ہیں، ما لا تدرک العقول، کے جن کو عقلیں درک نہیں کر سکتی، ولا تبلغ الاوہام، اور کوئی وہم اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ وبالتالی، اور بالنتیجہ کیا ہوگا کہ فإن درس البلیغ فی رحلت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ الارضیہ والسماویہ، کہ جو درس پہنچنے والا ہے اور ایک واضح درس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دونوں سفروں میں، چاہے وہ زمین کا ہو یا آسمان کا، وہ کیا ہے
کہ ہوا حظ العقول ہے کہ وہ عقول کو ابارنا اس بات کے اوپر کل نظر فی ملکوت السماوات والارض کہ وہ آسمانوں اور زمین کے جتنے بھی یہ ملکوت اور جہان ہیں ان میں وہ غور و فکر کریں، للتعارف ہے تاکہ وہ جان سکیں کہ اللہ قدرت الخالق و عظمت ہی کہ خالق کی قدرت کتنی ہے اور اس کی عظمت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔